مقصد پیدا ہو سکتا ہے. مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان بتا کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں گے پھر اللہ نے اپنی قدرت کا یہ شاہکار حضرت انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو 26واں پارہ سورۃ الذاریات قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سبحان اللہ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ اور نہیں پیدا کیا ہم نے کسی جن کو اور نہ کسی انسان کو الا مگر اس مقصد کے لیے لیعبدون تاکہ وہ میری بندگی کریں. تو انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہے. اور فارسی کا شاعر کہتا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو آئی ہی بندگی کے لیے. جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ نری شرمندگی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انسان کو میں نے اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. جب انسان جنات اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہے تو انسان جو ہے نسیان سے بھی ہو سکتا ہے, انسان انس سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر انسان نسیان سے ہو تو نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا. کیا؟ بھول جانا. اور یہ انسان قدم بہ قدم بھولتا ہے, بھولتا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ بھولے ہیں, بڑے لکھے بھی بھول جاتے ہیں, عالم بھی بھول جاتے ہیں, بڑے بڑے محدث بھی بھول جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, صرف بھولنے سے پاک اللہ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. سبحان اللہ. میرا رب بھولنے سے پاک ہے. تو انسان بھول جاتا ہے. اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح, جیسے لوگوں تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. وَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلایا کرو. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کی نماز پڑھا رہے ہیں, 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا. جب 2 رکعت پہ سلام پھیرا مقتدی سارے بکھر گئے. فاروق اعظم صدیق اکبر دور جا کے بیٹھے ہوئے بولتے نہیں ہیں. صحابہ میں ایک صحابی ہے حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام تو اور ہے ان کا ذوالیدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ ذرا نسبتاً بڑے تھے, لمبے ہاتھاں والے, لمبے ہاتھ تھے تو نام ہی ذوالیدین بن گیا. تو ذوالیدین آ کے عرض کرتے ہیں اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. اللہ کے محبوب پیغمبر کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لیسا کل ذالک. نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم کی گئی ہے. نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے. تو وہ کہنے لگا قد کان بعض ذالک. ان میں سے ایک کام تو ضرور ہوا ہے, یا نماز کم ہوئی ہے یا آپ کو بھول لگی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر سمجھ گئے کہ یہ تو بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. فرمایا او ابو بکر عمر آپ آ جائیں. فرمایا ذوالیدین کی بات سن رہے ہو کیا ٹھیک کہتا ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہتا تو ٹھیک ہے. کہتا تو ٹھیک ہے. ایک کام تو ہوا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھو قوموا سووا صفوفکم واعتدلوا. سب درست کرو. آپ نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے
بعد ہوئی سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں او لوگو انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھی بشر انسان ہوں، مجھے بھی بھول لگ سکتی ہے، جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے کیا کر دیا کرو، یاد دلا دیا کرو۔ تو اب ذرا سنیے، انسان بھول جاتا ہے، اللہ نے پیدا تو بندگی کے لیے کیا ہے، کبھی کبھی بھول جاتا ہے، پٹڑی سے اتر جاتا ہے، تو اللہ نے اس انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے یکے بعد دیگر نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ انسان بھولتا ہے، تم نے جا کے ان کو کیا کرنا ہے؟ یاد دلانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 575 سال گزرنے کے بعد آخری پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی زبان مقدس سے وہ سارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ اب آج میں قرآن سناؤں گا، کبھی قرآن کے آخر میں جاؤں گا، کبھی قرآن کی شروع میں آؤں گا، کبھی قرآن کے سنٹر میں آپ کو سیر کرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سنیں گے نا قرآن؟ جی ہاں انشاءاللہ جی۔ تو قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب پہلے پارے سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 21 ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا الناس، او لوگو اعبدوا ربکم۔ سورہ ذاریات میں فرمایا پیدا عبادت کے لیے کیا، ادھر یا ایوہ الناس، او لوگو تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے اسی کا حکم دے رہا ہوں، اعبدوا ربکم، بندگی کرو کس کی؟ بولو بولو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ لفظ عبادت آپ نے بہت سنا ہوگا، لفظ عبادت تقریباً ہر بندہ استعمال کرتا ہے، لیکن میرے شیخ کے والد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے عبادت 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی؟ 3۔ اور یہی بات علامہ ابن قیم نے لکھی ہے، یہی بات علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ عبادت 3 چیزیں مل کے عبادت بنتی ہے، 1 محبت، نمبر 2 امید، اور نمبر 3 ڈر۔ کتنی؟ محبت، امید اور ڈر، یاد رہے جی۔ محبت، امید اور ڈر، کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے عبادت 3 چیزوں کا مجموعہ کیسے ہے؟ پہلی چیز محبت ہے، تمہاری سب سے زیادہ محبت خالقیت والی، الوہیت والی، اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ تمہاری محبتوں کا سب سے پہلا مرکز کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، الہ والی، معبود ہونے والی، حاجت روا، الہ، خالق و داتا و دستگیر ہونے والی محبت تمہاری خاص اللہ ہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قرآن شکوہ کر کے کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں بدبخت ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور بھی الہ و حاجت روا و مشکل کشا بنا رکھے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، اس طرح محبت رکھتے ہیں کہ جس طرح محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ تو مشرک اللہ والی محبت غیروں کو دیتے ہیں، لیکن اللہ ان موحدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ والذین
اشد حبا للہ. اللہ گلہ کرتے ہیں، شکوہ ہے کہ ایسے بھی بدبخت ہیں جو میری محبت غیروں کو دیتے ہیں، لیکن جو میرے بندے موحد بنتی ہیں وہ اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور وہ محبت کس درجہ قرآن کہتا ہے سورۃ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا